والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ضرور متعظیم کے لیے جہاں کہیں مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جن کے مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے جو مرحوم ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے جو عزیز ہیں ان کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات. محترم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ رعد سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. آیت مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر وہ راز رکھتی ہے کہ جس راز کی تلاش میں انسان ہمیشہ سرگردہ رہا ہے اور آج تک ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں اطمینان اور سکون ملے. اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ جو طلب ہے وہ یہی ہے کہ مجھے آرام اور سکون ملے. صحت مند ہونا ضروری ہے اور جسم کا صحت مند ہونے کا ایک جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی خوراک پر توجہ دوں اور جو میرے جسم کی ضرورت ہے خوراک کے حوالے سے اسے پورا کروں اور جب میں اسے پورا کروں گا تو صحیح انداز میں خدا کے حکم کی پیروی کر پاؤں گا. معلوم ہوا آج یہ کھانا بھی عبادت ہو گیا. میں بستر پہ گیا سونے کے لیے. اب جب میں دفتر سے آیا تو دفتر سے آ کر تھکا ہوا تھا اتنا کہ پتہ نہ چلا کہ کس وقت بستر پہ گرا اور کس وقت آنکھ لگ گئی. جب اٹھا تو یہ سونا ہی تھا اور اٹھنا ہی تھا. لیکن بستر پہ جانے سے پہلے بس اتنا ذہن میں آیا کہ اگر آرام نہیں کروں گا تو جسم اپنی صحت پہ برقرار نہ رہ سکے گا اور اگر برقرار نہ رہا تو حکم الہی کو انجام نہ دے سکوں گا. تو معلوم ہوا آج یہ سونا بھی عبادت ہو گیا. توجہ نہیں فرما رہے حضرات. عمل وہی کرنا ہے جو روز کرنا ہے بس نیت کا فرق ہے. بھائی آج آپ جائیں اور مجھے نہیں پتا آج کل کیا حالات ہے راول ڈیم میں پانی کے. جس مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کوئی میری بات سمجھ کے چلا نہ جائے کہ معلوم ہو بعد میں کوئی مصیبت ہو جائے. آپ جائیں اور جا کر چھلانگ لگائیے پانی میں اور پانی میں چھلانگ لگا کے واپس نکل آئیں تو اب یہ ڈبکی تو ہے لیکن غسل نہیں ہے. لیکن یہاں آپ نے نیت کر کے چھلانگ لگائی ڈبکی غسل ہو گیا. توجہ نہیں فرمائی. آپ صبح تڑکے سے لے کر شام مغرب تک بھوکے رہے فاقہ ہے لیکن نیت کی تو فاقہ روزے میں تبدیل ہو گیا. کام تو وہی کر رہے ہیں آپ تو فرق کیا رہا ہے؟ کیا بس نیت کا فرق ہے. اگر نیت سے نہیں کیا تو عام زندگی ہے نیت سے کیا تو پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد بات واضح ہو رہی ہے حضور. تو اب پھر وہیں چلتے ہیں جہاں سے بات جہاں تک کھینچی چلی آئی.
ذکر زبان کا محتاج نہیں، ذکر یاد کا نام، اور جسے خدا یاد رہے خدا اسے کبھی نہیں بھولتا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے کیا کہا؟ کس کا ذکر اطمینان قلب کا باعث ہے؟ اللہ کا ذکر۔ بے شک بے شک۔ کہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد رکھنا فقط یہ ہے کہ میں ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤں اور اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ورد شروع کر دوں، یا فقط یہ ذکر ہے؟ نہیں ہوگی۔ اگر آپ ساتھ چلیں تو میں آپ کو ایک منزل اور دکھاتا چلوں۔ حضور یہ جو آپ ذکر کہتے ہیں نا کہ زبان سے ادا ہو، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو زبان سے آپ پڑھتے ہیں اس کو ذکر کہنے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کچھ یاد کر رہے ہو، کسی کو یاد کر رہے ہو۔ واہ واہ۔ تو ذکر کا اصل معنی وہی ہے یاد کرنا، لیکن اس پر اطلاق اس لیے ہونے لگا کہ آپ اس میں کچھ یاد کر رہے ہیں، کسی کو یاد کر رہے بے ہیں۔ شک بے شک۔ تو سب سے کم ترین درجہ کسی کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی زبان اسے یاد کر رہی ہو۔ واہ واہ واہ۔ لیکن جب اس سے بات اوپر جائے گی تو اب وہ مرحلہ ہے کہ آپ کا فعل کسی کو یاد کرنا شروع کر دے، آپ عملاً کسی کا ذکر شروع کر دیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ عملاً ذکر کیسے ہوگا؟ آپ امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں زبان سے، اب اگر آپ چاہتے ہیں عمل سے ذکر ہو، عمل سے ذکر کیسے ہوگا؟ جناب امیر توجہ چاہتا ہوں، جب میرے مولا کو ظاہری خلافت ملی اور میرے مولا نے وزارتیں تقسیم کرنا شروع کی، تو اب جملہ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، علی نے کسی ایسے کو وزارت نہیں دی جو چاہتا تھا اسے ملے، اور جتنے بھی جنہیں دی تھی وہ سب وہ تھے جن میں سے کسی نے اظہار نہیں کیا تھا کہ آقا مجھے ملے، کسی ایسے کو نہیں دی جس نے کہا مجھے ملے۔ علی نے قابلیت کی بنا پر وزارتیں تقسیم کی، ایسے ایسے وزیر تھے علی کے کہ جب وزارت تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت مسجد میں موجود بھی نہیں تھے، بلکہ کسی اور کے کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور بچہ بھاگتا ہوا آیا ہاتھ میں رقہ لے کر پروانہ وزارت کا کہ بابا یہ لیجئے، آپ کو علی نے فلاں علاقے کا امیر بنا دیا، اور اس کے بعد خود سے کہنے لگا اب تو میں اچھے جوتے پہنوں گا، اب میں اچھا لباس زیب تن کروں گا، اب میں خوش ذائقہ غذائیں کھاؤں گا۔ تو باپ نے فوراً روک کے کہا بیٹا جس حالت میں ہو اس سے بری ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ بابا کیا کہیں دیکھا ہے کہ کسی امیر کے بچے کے پیر میں جوتا نہ ہو، بدن پہ لباس نہ ہو، اچھا کھانا نہ ہو؟ کہ بیٹا باقیوں کا تو پتہ نہیں، لیکن علی کے دور خلافت میں یہ معجزے ہو کے رہیں گے۔ جو فرمائی حضرات نے، علی کے دور حکومت میں یہ معجزے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھتے رہ جائیے جو پاکستان کے حالات ہیں، اب اس پہ بھی دو چار جملے کہہ دوں، کہ میں کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے گفتگو کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن یہ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیے کیا حالات ہو گئے، یعنی کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ کسی ملک میں ایسا قانون بن جائے کہ وہ افراد جو عوام کا پیسہ کھانے والے ہیں ان کے لیے قانون بنا دیا جائے کہ حضور 50 کروڑ تک ان پہ کوئی کیس نہیں بنے گا، آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہو؟ یہ کون سا قانون ہے؟ علی تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت علی کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے اور علی سے یہ کہا جائے کہ ایک چینٹی کے منہ سے فقط چاول کا دانہ چھین لو، تو علی پوری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دے گا لیکن چینٹی کے منہ سے دانہ نہیں چھینے گا، کہ یہ ظلم ہے،
بے شک اور اگر ظلم علی کرنے لگے تو پھر عدالت کے مفہوم کو کون سمجھائے گا؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد صلی بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب ذکر توجہ ہے نا، ابھی بات وہی ذکر پر ہے. کتنا وقت ہو گیا یہ تو بتائیں مجھے، یہاں گھڑی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ذکر ایک یہ ہے کہ آپ زبان سے کریں، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے کریں. جب علی بھیج رہے تھے نا، توجہ چاہتا ہوں، علی بھیج رہے تھے اپنے وزراء کو، بلایا کس کو؟ مالک اشتر، واہ قریب بلایا کہ تم جا رہے ہو، وہاں جا کر تم نے اپنی زبان سے تبلیغ نہیں کرنی. پریشان ہو گئے کہ یا علی زبان نہ چلے گی تو تبلیغ کیا ہوگی؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، زبان نہ چلے عمل تبلیغ کرے. یعنی تم جہاں کھڑے ہو وہاں تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا سمجھ جائے کوئی علی والا ہے. اب آپ سے میں سوال کروں، آپ ایک ذکر کرتے ہیں زبان سے علی علی، حضور عمل سے علی علی کیسے ہوگی؟ اس کا بھی طریقہ کار ہے. یہاں اذان ظہر ہوئی، وہاں آپ دفتر میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ جہاں ہیں، مصلی بچھا، سامنے خاک شفا آئی، دنیا نے مڑ کے کہا یہ کوئی علی والا ہے، تو معلوم ہوا یہ عملاً ذکر علی ہو گیا. جو فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ وہ مقام نہیں ہے جو آخری مقام ہے. زبان سے ذکر ہوا، عمل سے ذکر ہوا، لیکن ابھی بھی ایک مقام باقی ہے، اور وہ ہے ذکر قلب کا. قلب ذکر کرے، قلب ذاکر ہو جائے، قلب یاد رکھے، دل یاد رکھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے. یعنی انسان ایسے مرتبے پر فائز ہو جائے کہ وہ زبان سے ذکر کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، عمل سے کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس کا دل ہمیشہ متوجہ رہے کہ میرا کوئی مولا ہے. ایک لمحے کے لیے جس کا دل اپنے مولا کو فراموش نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے ذکر پروردگار بھی کر رہا ہے، ذکر مولا بھی کر رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا عبادت کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت کی کثرت لازم نہیں ہے ہر وقت ذکر پروردگار کے ساتھ ہو. وہ علی، توجہ چاہتا ہوں، وہ علی جو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جب شب ہجرت آئی رسول نے کہا یا علی لیٹ جائیے، سو جائیے، تو علی نے بڑھ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اتنی مشکل سے 1000 رکعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالی ہے، آج آپ میری عادت کو خراب کر رہے ہیں. یہ جملہ وہ کہتا جو عبادت عادت سمجھ کے کرتا. علی عبادت عادت سمجھ کے نہیں کرتے. علی نے شب ہجرت لیٹ کر بتایا عبادت کثرت نماز کا نام نہیں، حکم مولا پر عمل کرنے کا نام ہے. امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. حکم مولا پہ جس نے سر کو جھکایا ہے، اصل میں عابد بھی وہی ہے، ذاکر بھی وہی ہے. جو فرما رہے ہیں حضرات، اگر یہ مفہوم کچھ واضح ہو سکتا ہو. ذکر، اب میں آیت کو حدیث سے جوڑ دوں. یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھی تھی. کیا؟ ذکر علی عبادہ، سب نے سنی. اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، مکتب تشیع نے بھی نقل کی ہے. توجہ چاہوں گا، لیکن اس حدیث کو نہیں معلوم کن وجوہات کی بنا پر
یا شاید توجہ نہیں ہے، یا شاید نقل کرنا نہیں چاہتے، مکمل نقل نہیں کیا گیا۔ حدیث کا یہ فقط ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، حدیث اس سے آگے بھی ہے۔ کیا فرمایا رسول نے؟ وَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب سوال ہو گیا کہ کیوں عبادت ہے؟ تو فرمایا کہ ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس لفظ ذکر کو میں اس کے مفہوم میں رکھوں تو کیا بنے گا؟ رسول کہہ رہے ہیں علی کو یاد کرنا مجھے یاد کرنا ہے، مجھے یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے، اور خدا کو یاد کرنا عبادت ہے۔ اب آیت جو کہہ رہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو ذکر پروردگار اور یاد پروردگار میں ہے۔ تو یہ میں نے کیا ہوتا تو کوئی مجھ سے کہتا، لیکن یہ میں نے نہیں کیا، یہ رسول نے کیا ہے کہ اپنی یاد کو بھی خدا کی یاد بتایا اور علی کی یاد کو بھی خدا کی یاد بتایا۔ یعنی ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو یاد کرو تو بقیہ دو کی یاد خود بخود آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ذکر پروردگار اور ذکر علی و رسول کی قوت و طاقت۔ آج زمانہ بڑا پرآشوب ہے، توجہ چاہتا ہر جگہ مصیبتیں، جس گھر میں جائیں سب سے پہلا سوال، اب چونکہ میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا، ایک طالب علم ہوں، لیکن چونکہ اب سر پہ یہ ذمہ داری ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ بالخصوص خواتین کے جو فون آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں، مولانا کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ قلب کو سکون مل جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ قلب کو سکون مل جائے۔ اور لوگ اپنے قلب کے سکون کو نہیں معلوم کن چیزوں میں تلاش کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سکون کا تعلق فطرت سے ہے۔ توجہ، اب اگر 2 لمحے کے لیے مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی فلسفیانہ گفتگو چھیڑ دوں۔ سکون کا تعلق فطرت سے ہے۔ ایک ظاہری انسان ہے جسے آپ اور میں دیکھتے ہیں، اور ایک ظاہری انسان کے باطن میں ہے جسے ہم باطنی انسان کہہ سکتے ہیں۔ توجہ، میں بہت آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی فلسفی اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ ایک ظاہری انسان ہے، ایک باطنی انسان ہے، جسے آپ اپنی زبان میں ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خدا نہ خواستہ پہلی دفعہ کوئی گناہ کرے، خدا نہ خواستہ مثلا زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے جھوٹ بولا ہو اور جھوٹ بول کے کوئی منافع کمایا ہو، تو جو اس کا ضمیر ہے وہ اسے اندر سے ملامت کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کس کی آواز؟ جی، ضمیر کی آواز۔ یہ جو اندر سے ملامت کر رہا ہے، جانتے کیوں؟ یہ ضمیر کی آواز نہیں، اصل میں یہ فطرت کی آواز ہے، کیونکہ خدا نے انسان کی فطرت کو ایسے خلق کیا ہے کہ یہ ہر اچھائی کی طرف لپکتی ہے اور ہر برائی سے گریزاں ہے۔ فطرت میں رکھا ہے خدا نے، ورنہ اگر فقط اسلام کی وجہ سے اچھائیاں اور برائیاں طے پاتی تو پھر کسی غیر مسلم کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ عدل اچھا ہے اور ظلم برا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کسی حتیٰ عیسائی، یہودی یا کسی ہندو جو کسی مذہب پہ عمل پیرا ہے اس کو چھوڑیے درکنار، آپ جا کر کسی ملحد سے پوچھیں جو کسی دین مذہب خدا کو نہیں مانتا، آپ اسے پوچھیں عدالت اچھی ہے یا بری، وہ کبھی نہیں کہے گا بری ہے۔ آپ اس سے پوچھیں ظلم اچھا ہے یا برا، وہ کبھی نہیں کہے گا اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی فطرت میں خدا نے کہا ہے کہ وہ کبھی ظلم کو اچھا نہیں کہہ سکتا اور عدالت کو برا۔ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بھی ہوگا نا حضور،
ظالم ترین شخص بھی ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ ضرور کہے گا ظلم برا ہے، لیکن اپنے اس عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہے گا یہ ظلم ہے نہیں. یہ نہیں کہے گا کہ ظلم اچھا ہے، کہے گا یہ جو میں نے کیا یہ ظلم نہیں ہے، ان کا حق بنتا تھا ان کے ساتھ ایسے. مختلف توجیہات کرے گا. یہ ہے فطرت انسانی. اب جب کوئی چیز خدا نے فطرت میں رکھ دی ہو تو جو چیز فطرت کے مطابق ہوگی جیسے ہی فطرت کے مطابق ہو جائے گی سکون آور ہوگی. توجہ چاہیے، کیونکہ جب ضمیر کو سکون مل جائے گا، باطن کو سکون مل جائے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. نہیں بلکہ میں جملہ بدلتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تو بس آخری بات ہے. جب ظاہری انسان اور باطنی انسان ایک پیج پہ آ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے عین مطابق ہو گیا، اور جب فطرت کے مطابق ہو گیا تو سکون خود بخود آ جائے گا. اور یہ جو خدا نے کہا نا کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کے قلوب ذکر پروردگار سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور آگاہ اور خبردار ہو جاؤ کہ فقط ذکر پروردگار میں ہی قلوب کا سکون ہے. کیوں؟ کیونکہ ذکر پروردگار، یاد پروردگار یہ فطرت کے مطابق ہے. اگر فطرت کے مطابق عمل کریں گے تو کبھی بے سکونی نہیں ہوگی، کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں، ہو سکتا ہوں یہاں کوئی ایسا ہو بیٹھا کہ جس نے کوئی عالم جنگ دیکھا ہو، ہندوستان پاکستان کی جنگیں ہوئی، اب ہو سکتا ہے کوئی فوج میں ہو، یا ویسے ہی کئی ہمارے بزرگان ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے ہیں مناظر. کس قدر ہولناک منظر ہوتا ہے جنگ کا، آپ جانتے ہیں؟ بے شک. بڑے سے بڑا سورما جب میدان جنگ میں اترتا ہے نا، اپنے حواس کو کنٹرول رکھنا ہی یہی سب سے بڑی شجاعت ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے جب شک. سامنے گمسان کا رن پڑ رہا ہو اور چاروں طرف میزائلوں کی بارش ہو رہی ہو، ایسے عالم میں ایک بھی گولی نہ چلائے، صرف اپنے آپ پہ قابو رکھے، سمجھے بہت بڑا شجاع ہے. تلوار نہ چلائے، بس اپنے اوپر قابو رکھے، سمجھیے بہت بڑا شجاع ہے. یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہی وہ منظر ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں پتہ چلتا ہے ذکر پروردگار کیسے سکون عطا کرتا ہے. چونکہ اب میں آخر جملہ کہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. آپ جانتے ہیں، روایات اٹھائیے گا، جا کے مقاتل اٹھائیے گا، عجیب جملہ، خدا کی قسم میں نے آج تک کسی کے لیے یہ جملہ نہیں پڑھا، میں نے میری نظر سے نہیں گزرا. لشکر یزید کا راوی حمید بن مسلم اور دیگر افراد کہتے ہیں ہم نے عاشور کے دن حسین کو دیکھا ہے، جیسے جیسے حسین کے ساتھی اور اصحاب اور آل اولاد کٹتی جا رہی تھی، حسین کے چہرے کے اطمینان میں اضافہ ہوتا تھا. جزاک اللہ. حسین کے اطمینان میں اضافہ. شہید مطہری نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، توجہ چاہوں گا، عجیب ہے، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں جب امام حسین زین سے زمین پر تشریف لے آئے اور یہ بحث شروع ہوئی کہ کون بڑھے گا آگے اور حسین کا سر کاٹے گا، تو کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا کہ حسین کا سر کاٹے. کچھ لوگ خوف کی وجہ سے اور کچھ لوگ کسی اور وجہ کی وجہ سے. طے یہ پایا کہ لشکر یزید میں ایک باورچی ہے جو کوفے سے ساتھ آیا، اس نے ابھی تک کسی کو قتل نہیں کیا، وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئی. کہا اس کو بلاتے ہیں اور اس کو کہیں گے کہ ایک بڑی بھاری رقم لے لے، اور یہ جو ادموا شخص جھاڑیوں کے پیچھے پڑا جا کے اس کا سر اتار کے. یہ گئے، اسے راضی کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جنگ میں آیا ہوں، یہ تو ہوتا ہی ہے. وہ اپنا خنجر لے کے آگے بڑھا اور جھاڑیاں ہٹا کے جب آگے بڑھا اور امام حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی اور امام حسین نے آنکھیں کھولی، وہ شخص کہتا ہے میں ایسے مبہوت ہو گیا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شخص زخمی حالت میں، اس قدر جلال تھا حسین کی نگاہوں میں. اور دوسری بات، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، دوسری بات کیا کہی اس نے
کہا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں بچا، لیکن اس عالم میں جب میں نے حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو پوری دنیا کو اتنا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا جو اس عالم میں حسین کو حاصل تھا۔ یہ اطمینان کہاں سے آ رہا ہے؟ حسین دنیا کو اطمینان کی راہ دکھا رہے ہیں۔ حسین بتا رہے ہیں بچوں کو لٹا کر بھی اطمینان حاصل ہوتا، بے شک بے شک گھر لٹا کر بھی اطمینان، اور ایسا اطمینان کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ مجھے آج حکم ہے کہ اس بچی کا تذکرہ کروں جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھی۔ عزادارو، جب تک حسین زندہ رہے اس بچی کا کوئی نہ کوئی پرسان حال تھا، لیکن جب حسین چلے گئے تو جیسے مصیبتوں نے تو اس بچی پہ پہاڑ توڑ ڈالا۔ روایات میں ملتا ہے جب حضرت مسلم شہید ہوئے نا، رستے میں خبر آئی امام حسین خیمے میں تھے، آواز دے کے کہا رقیہ ذرا عاتقہ کو تو بھیجو۔ عاتقہ حضرت مسلم کی بیٹی، جانتے ہیں نا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شام غریباں جب خیمے جل گئے اور جناب زینب بچوں کو تلاش کرتی کرتی ایک جگہ پہنچی تو دیکھا ایک بچی اوندھے منہ پڑی ہے۔ اب جب اسے سیدھا کیا تو دیکھا عاتقہ کے سینے پر گھوڑوں کے سموں کے نشان۔ عزادارو، مسلم کی خبر آئی، عاتقہ کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سر پہ بوسہ لے کر ہاتھ رکھ کے کہا اے بیٹی اگر تیرے پاپا نہیں رہے گا تو پریشان نہیں ہونا، میں تیرا ماموں زندہ ہے، میں زندہ ہوں، تیرا ماموں، تیرا چچا حسین، تیرا ماموں حسین زندہ ہے۔ اور اس وقت کہتے ہیں کسی بیوی سے کہا کہ جاؤ جا کے ذرا مجھے گوشوارے لا دو۔ امام حسین نے گوشوارے منگوا کر بچی کے کانوں میں پہنا دیے اور سینے سے لگا کے بڑی دیر تک گریا کیا۔ جناب سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، بچی کے ذہن میں بیٹھ گیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو دنیا سر پہ دست شفقت رکھتی، دنیا بڑے پیار سے پیش آتی۔ آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی نا عزادارو، لیکن سکینہ جب یتیم ہوئی تو کسی نے سر پہ دست شفقت نہیں رکھا، ہاتھ آیا لیکن ہاتھ نے تمانچے مارے، ہاتھ آیا لیکن دل چھینے۔ مجھے معاف کرے سادات، تو میرے سادات، میری عادت نہیں ہے کہ کوئی ایسی روایت نقل کروں جو میں نے آنکھوں سے نہ دیکھی ہو۔ عزادارو، مقتل ابی محنب کی روایت ہے، یہ خولی لعین کہتا ہے میں جب خیمہ گاہ میں پہنچا تو خیموں کو آگ لگ چکی تھی اور بچے اور بیویاں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی، میں نے دیکھا اس کے کانوں میں گوشوارے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس بچی سے کہتا ہوں مجھے اتار کے دے دے، پھر میں نے سوچا اتارنے میں دیر ہو گئی تو کہیں دوسرا کوئی نہ لوٹ جائے، پھر میں نے انتظار نہیں کیا، میں نے بالیوں میں ہاتھ ڈال کر ایسے کھینچا کہ بچی کے کان چھن گئے، بچی وہ کیا بن رہی۔ بچی بھاگی، بس دو جملے آپ کی رحمت، بچی کے دامن میں آگ لگی، بچی بھاگتی ہوئی مقتل کی طرف گئی۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا کہتا میں بچی کے پیچھے پیچھے بھاگا، جب بچی نے دیکھا نا کوئی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، بچی تیز قدموں سے چلنے لگی، اچانک پیر الجھا، پھر منہ کے بل زمین پہ گری، جیسے ہی میں نزدیک آیا کہنے لگی شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں تجھ پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تیرا دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا نیکی کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے نجف کا رستہ بتا دے۔ نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا میں نے سنا ہے میرے دادا وہاں رہتے ہیں، میں دادا سے کہوں گی دادا آپ دوسروں کے یتیموں کے سر سے دست شفقت رکھتے تھے اور آپ کے یتیموں کو تماچے لگ رہے ہیں۔
حضرت کو عزادارو بس آخری روایت سن، مجھے آپ سے اجازت چاہیے۔ عزادارو یہ بچی بڑے مصائب جھیل کر کربلا سے کوفہ سے شام پہنچی۔ شام پہنچی نا، دربار یزید کا منظر ہے عزادارو، ریاض القدس کی روایت ہے۔ شام میں دربار یزید میں کھڑی تھی، اچانک یزید کے تخت کے پیچھے سے ایک 4 سال کی بچی یزید کی بیٹی نکلی اور آ کر اس کے زانوں پہ بیٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کی توجہ اپنے ہمسن کی طرف ہوتی ہے۔ اس نے قیدیوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ ایک 4 سال کی اور اس نے باپ کو مخاطب کر کے کہا بابا یہ بچی مجھے پیاسی لگ رہی ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا یہ پیاسی ہے؟ کہا بابا اس کے خشک ہونٹ بتا رہے ہیں۔ یزید مخاطب ہوا حسین کی بچی سے، لیکن بچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب 3 دفعہ جواب نہیں دیا نا تو سید سجاد نے کہا اے یزید تو دیکھتا نہیں ہے میری بہن کی گلے میں رسی بندھی ہے؟ کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا سب کے بازو بندھے ہیں اس کی گردن؟ میری بہن چاہ کر بھی بول نہیں سکتی۔ رسی کو ڈھیلا کیا گیا، بچی آگے آئی، کہا کیا نام ہے تمہارا؟ تعارف ہوا، کہا ہم نے سنا ہے تمہیں تمہارے بابا سے بڑی محبت تھی۔ کہا ہاں بڑی محبت تھی۔ کہا یہ بتاؤ جب تمہارا بابا گھر سے جاتا تھا تو تم کیا کرتی تھی؟ کہا میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی، بابا کے لیے دعا کرتی تھی، بابا جب واپس آتے تھے میرے لیے تازہ خرمے لاتے تھے۔ یہ کہہ کے اس لعین نے کہا اچھا سکینہ خرمے کھاؤ گی؟ یہ کہا اور تشب سے کپڑا ہٹایا، بچی کے سامنے سر حسین آیا، شام غریبہ کی بچھڑی بچی آگے بڑھی کہ باپ کا سر آغوش میں لے یزید نے روک دیا۔ کہا نہیں ایسے یہ سر نہیں مل سکتا۔ کہا تو کیسے ملے گا؟ کہا تمہارا دعویٰ ہے تم موجود تمہارے گھرانے سے ہو، سر تو اس وقت ملے گا جب تم بلاؤ سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ بس اتنا سنا بچی نے چلا ہوا دامن اٹھایا، سر حسین کا مخاطب کر کے کہا بابا آج میرا تمہاری محبت کا امتحان ہے، بابا اپنی بچی کی عزت رکھ لینا، بابا یہ میری آغوش میں آ جائے۔ سر حسین تش سے بلند ہوا، بچی کی آغوش میں آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا تمہارے بعد تماچے لگے۔ اللہ